محترم سامعین، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری مناسبت ہے۔ ویسے تو ہر دن، ہر مہینہ، ہر گھڑی، ہر وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا باعث سعادت ہے، باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ کوئی گھڑی حضور کے ذکر مبارک سے مسلمان کی خالی نہ رہنی چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول کے ساتھ ذکر خیر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ ربیع الاول سے حضور علیہ السلام کو خاص مناسبت ہے۔ اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس لیے ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تذکرہ کیا جاتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، جب کوئی دنیا میں آتا ہے اور اس کے دنیا میں بڑے کارنامے ہوتے ہیں تو ان کارناموں کی وجہ سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک نفوس قدسیہ میں سے ہے، ان مبارک ہستیوں میں سے ہے جس کا اس کائنات میں آنے سے پہلے خود رب العالمین نے تذکرہ کر دیا۔ ابھی حضور علیہ السلام اس دنیا میں آئے نہیں، اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ حضور علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کریم میں دو عہد اللہ رب العزت نے ذکر کیے۔ ایک عہد اللہ نے ذکر کیا کہ جب اللہ نے بنی آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ رب العزت نے ان کی ساری ذریت کو نکالا، جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ساری ذریت کو آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ رب العزت نے نکالا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پھر ان سے اللہ نے یہ اقرار لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ ایک تو اللہ نے یہ عہد کا ذکر کیا جو اللہ نے تمام بنی آدم سے اپنے بارے میں لیا کہ مجھے اپنا رب تسلیم کرو گے، مجھے اپنا مالک تسلیم کرو گے۔ سب نے اقرار کیا۔ اللہ بھی بتا دیا اقرار کیوں لے رہا ہوں، اس لیے کہ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دینا کہ اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم اس سے بے خبر تھے، یہ نہ کہہ سکو، اس لیے اتمام حجت کے لیے اقرار لیا جائے۔ ایک یہ عہد کا تذکرہ کیا۔ دوسرے ایک اور عہد کا تذکرہ کیا سورہ آل عمران میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ایک عہد کا ذکر کہ جو تمام بنی آدم سے لیا، تمام انسانوں سے لیا، حضرت آدم کی ذریت سے لیا، ایک عہد ہو۔ ایک عہد یہ ذکر کر رہے جو اللہ انبیاء سے لے رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ انبیاء سے عہد لے رہے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب عطا کروں، جب میں تمہیں حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میں نے تمہیں نبوت عطا کی، کتاب اور حکمت تمہیں عطا کی، اب تمہارے موجودگی میں تمہارے بعد جو رسول آئے وہ رسول تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو کتابیں تمہارے ساتھ ہیں، جو شریعت میں نے تمہیں عطا کی، وہ نبی اس کتاب اس شریعت کی تصدیق کرے گا۔ تمہارا کیا کام ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ،
تم اس نبی پر ایمان لے کر آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس نبی کی مدد کرنا، تم اس نبی پر ایمان لے کر آنا اور اس نبی کی مدد کرنا۔ پھر اللہ سارے انبیاء سے یہ پوچھ رہے ہیں کیا تم اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اقررنا، اے اللہ ہم نے اقرار کر دیا، علی ذالکم اسری، جو بوجھ آپ نے ہم پر ڈالا ہم نے اسے قبول کیا۔ اللہ نے فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اے فرشتوں تم بھی گواہ رہو اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں۔ ایک عہد تمام انسانوں سے لیا اپنی ربوبیت کا، اور دوسرا عہد تمام انبیاء سے لیا بعد میں آنے والے نبی کی تصدیق کرنے کا، ان پر ایمان لانے کا اور ان کی مدد کرنے کا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نقل کیا ہے، یہ جو اللہ تمام انبیاء سے عہد لے رہے ہیں کہ تم اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق بھی کرنا، ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا، حضرت علی فرماتے ہیں اس آیت میں تمام انبیاء سے جو عہد دیا گیا وہ تمام انبیاء سے عہد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا لیا گیا، آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کا کیا گیا، آپ علیہ السلام کی مدد کرنے کا کیا گیا۔ ابھی حضور اس دنیا میں آئے نہیں، حضور کے آنے سے پہلے اللہ نے انبیاء سے حضور علیہ السلام کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانے کا اقرار دیا ہے۔ تو حضور ان مبارک نفوس قدسیہ میں سے جن کا تذکرہ کائنات میں آنے سے پہلے، بلکہ حضور نے خود فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو لا کر مکہ میں چھوڑا اور بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر جانے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ان میں رسول بھیج دیجئے۔ حضرت ابراہیم دعا کر، اے اللہ انہی میں سے، اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اسماعیل اور ہاجرہ کے علاوہ وہاں پر اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ابراہیم اس وقت دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ آپ ان میں سے انہی کے درمیان رسول بھیج دیجیے۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہی ابراہیم کی دعا تھی، میں اس دعا کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے بارے میں دعا کی تھی کہ اسماعیل کی اولاد میں نبیوں میں آیا ہوں۔ وبشارت عیسیٰ، اور میرے اس دنیا میں آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت دے دی تھی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو اپنی نبوت کا بتا رہے، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اے لوگو دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ سے پہلے انجیل سے پہلے میرے پاس جو کتاب نازل، انجیل اس سے پہلے جو کتاب تورات نازل ہوئی، بین یدی من التوراۃ، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اپنے سے پہلے والی کتاب کی تصدیق اور بعد والے نبی کی، وَمُبَشِّرًا، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، بِرَسُولٍ، ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، یأتی من بعد اسمہ احمد، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں، حضور کا تذکرہ دنیا میں آنے سے پہلے کیا گیا۔ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اہل کتاب کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اے اہل کتاب تم اس نبی امی پر ایمان لاؤ اور ان کی تصدیق کرو جس کا ذکر تم پاتے ہو۔ اہل کتاب تورات اور انجیل کے جاننے والے، ان سے کہا جا رہا ہے الذین یجدونہ مکتوبا، جس کا ذکر تم پاتے ہو لکھا ہوا، کس میں؟ فی التوراۃ والانجیل، جو تمہارے پاس ہے، تورات ہے، انجیل ہے، تم اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پاتے ہو۔
حضور علیہ السلام اس دنیا میں آئے نہیں تھے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا۔ نبوت سے پہلے ابھی حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ جب ابو طالب کے ساتھ سفر میں تھے، بحیرہ راہب نے حضور علیہ السلام کو 12 سال کی عمر میں دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، جو ان کے اندر جو صفات نبی آخر الزمان کی میں نے کتابوں میں پڑھی، انجیل میں پڑھی، وہ تمام ان کے اندر پائی جائیں۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچزاد بھائی، جب آپ علیہ السلام کے پاس پہلی مرتبہ وحی آئی، آپ علیہ السلام گھبرائے ہوئے، آپ علیہ السلام کپا رہے تھے، آپ علیہ السلام پر پسینے کی شدت سے پسینے کی شدت اور تکلیف سے بخار چڑھ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ لے کر اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں اور ان کو سارا ماجرا غار ہرا کی وحی کی ساری کیفیت بتاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کہتی ہے وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اگر میں زندہ رہا اور ان کی قوم نے ان کو تکلیف دی تو میں مدد کروں گا، جب نکالا تو میں تائید کروں گا۔ ابھی نبوت کا اظہار اور اعلان نہیں فرمایا، لوگوں سے اللہ نے تائید کروائی ہے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے انسانیت پر بے شمار نعمتیں، کروڑوں نعمتیں اللہ نے انسانیت پر برسائی ہیں۔ نعمتوں کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں اللہ فرما رہے میں نے یہ 2 نعمتیں تمہیں عطا کر کے تم پر احسان کر دی۔ نعمتیں تو میری تم پر بہت ساری ہیں، ان بہت ساری نعمتوں میں سے یہ جو 2 نعمتیں میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، گویا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں۔ کون سی 2 نعمتیں؟ پہلی نعمت بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اے لوگو میں نے تم پر احسان کر دیا کہ میں نے تمہیں ایمان عطا فرمایا۔ یہ ایمان کا عطا فرمانا یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ دوسری نعمت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، دوسرا بڑا احسان اور بڑی نعمت کیا ہے کہ میں نے تمہیں نبی آخر الزمان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر، ہمارا اس میں کمال نہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایمان بھی دے دیا، اور ایمان دینے کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزمان کی، امام الانبیاء کی، خاتم النبیین کی، شافع محشر کی امت میں پیدا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے انسانیت کو کھویا ہوا مقام ملا، جو انسانیت ظلم اور تاریکی اور جہالت کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس جہالت کے دلدل سے نکال کر علوم کی بلندیوں پر پہنچا۔ جو انسانیت لڑائی جھگڑوں میں پڑی ہوئی تھی، جو معمولی باتوں پر لڑنا اپنے لیے باعث فخر اور باعث بہادری سمجھتے تھے، اللہ نے اس قوم کے اندر سے ایسے لوگوں کو، حضور علیہ السلام کی برکت ایسے افراد کو پیدا کر دیا۔ اللہ فرما رہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، جو لوگ صرف اس بات پہ لڑتے تھے تیرے گھوڑے کا پیر میرے گھوڑے سے آگے کیسے گیا، تیرے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے پہلے پانی کیسے پیا، صرف اس بات پر لڑ رہے، اور صرف لڑ نہیں رہے بلکہ لڑتے لڑتے جب مر رہے اولاد کو وصیت کر کے مر رہے، ہم نے اس بارے میں لڑائی کی، تم بھی جب تک زندہ رہو لڑنا۔ ایسے قوم اور ایسے افراد تھے، حضور علیہ السلام کی برکت سے ایسے ہو گئے، ایک دوسرے پر جان دینے والے ہو گئے۔ اللہ فرما رہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، میں نے جیسی محبت مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان پیدا کی، روئے زمین پر جتنا مال ہے سب بھی دے دیا جاتا تو ایسی محبت پیدا نہیں ہو سکتی جو حضور کی برکت سے میں نے عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی برکت سے عورت کو مقام ملا، حضور علیہ السلام کی برکت سے ماں کو مقام ملا، حضور علیہ السلام کی برکت سے بیوی کو مقام ملا، حضور علیہ السلام کی برکت سے باپ کو مقام ملا، غلام کو مقام ملا، کافر کو بھی حضور علیہ السلام نے مرتبہ دیا، بتایا، اور جانوروں کے بارے میں بھی حقوق بتلائے۔
یہ سارے حقوق، سارے مرتبے یہ حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے انسانیت کو عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کا ذکر، حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے باعث فخر اور باعث سعادت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کی شان میں کلام لکھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ 3 اشعار لکھے، سوچ کر لکھے۔ پہلا شعر لکھا بلغ العلا بکمالہ، اس کے بعد سوچتے رہے کہ اس کے بالمقابل کون سا لکھو، پھر لکھا کشفت جمیع بجالہ، کشفت دجا بجمالہ۔ یہ اشعار سوچ کر لکھے کہ حضور علیہ السلام بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمال کی انتہا کو پہنچ گئے۔ جو کمال، جتنے کمالات ہوتے ان سارے کمالات کی انتہا پر حضور علیہ السلام ہے۔ کشفت دجا بجمالہ، کائنات کی جتنی اندھیریاں، جتنی ظلمتیں اور تاریکیاں تھیں، یہ جو دور ہو رہی ہیں یہ حضور علیہ السلام کے واسطے سے دور ہو رہی ہیں۔ حسنت جمیع خصالہ، تمام خصلتوں، تمام اچھی صفات اور تمام اچھی عادات کا منبع اور مرکز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چوتھا جملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا لکھوں، سوچتے نیند آ گئی۔ حضور علیہ السلام خواب میں آتے، کہتے سعدی کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی شان میں اشعار لکھ رہا تھا لیکن چوتھا جملہ ہم مثل سمجھ نہیں آ رہا، کیا لکھوں؟ حضور نے فرمایا کیا لکھا؟ یا رسول اللہ لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ تو چوتھا جملہ سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھو؟ حضور نے فرمایا لکھ دو صلو علیہ وآلہ، کہ حضور پر اور حضور کی آل پر درود و سلام۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنا باعث سعادت ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا تذکرہ کسی دن، کسی گھڑی، کسی مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اکابر علماء دیوبند، بلکہ شیخ الاسلام حضرت قاری مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہ چکے ہیں، ان کی کتاب ہے عقائد علماء دیوبند، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے عین عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے عین عبادت ہے، لیکن ہم اس میں ایسا غلو نہیں کرتے جیسا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرتے۔ حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنا عین عبادت ہے، لیکن ہم اس میں ایسا غلو نہیں کرتے جیسا عیسائیت کرتی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کا وہ دن کمزور ہوگا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی دن ایسا گزر جائے جو حضور کے تذکرے سے خالی ہو۔ حضور علیہ السلام کی صرف ولادت کو ذکر کرنا یہ حضور علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ یہ بھی حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے وضو کرنے کا طریقہ یہ بھی حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضور کے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ بھی حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ روزہ رکھنے کا طریقہ، حضور کے بال بنانے کا طریقہ، حضور کے لباس پہننے کا طریقہ، حضور کے چلنے کا طریقہ، حضور کے کھانے کا طریقہ، حضور کا ایک ایک طریقہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ فرمانے لگے کہ ایک طبقے نے ولادت رسول کے ساتھ، جشن میلاد کے ساتھ حضور علیہ السلام کے تذکرے کو مخصوص کر دیا۔ علماء دیوبند میلاد کا لفظ استعمال نہیں کرتے اس لیے کہ میلاد حضور کے ایک مخصوص زمانے کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ علماء دیوبند حضور علیہ السلام کے تذکرے کے لیے سیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ سیرت وہ جامع لفظ ہے جو حضور کی پیدائش سے لے کر اس دنیا کے پردہ فرمانے تک پوری زندگی کو شامل ہے۔ اگر صرف میلاد کا لفظ استعمال کیا جائے، میلاد کا لفظ، میلاد رسول کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ میلاد ولادت سے، اور ولادت صرف پیدائش کو کہتے ہیں۔ صرف پیدائش کا تذکرہ کرنا حضور علیہ السلام سے بے شک باعث سعادت ہے۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، آمنہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام میرے بطن میں تھے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا اور میں دیکھتی ہوں کہ شام کے محلات روشن ہو گئے۔
حضور علیہ السلام نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی، وہ شام میری ماتحتی میں آئے گا۔ تو ولادت کا تذکرہ کسی اعتبار سے بھی ہو باعث برکت ہے، لیکن میلاد کا لفظ مخصوص ہے، سیرت کا لفظ عام ہے۔ علماء دیوبند حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے، ذات مطہر پاک ذات کے لیے سیرت کا لفظ استعمال کرتے، جو حضور علیہ السلام کی پوری زندگی کو، ولادت کو بھی شامل ہے، حضور کے بچپن کو بھی شامل ہے، حضور کی تجارتی اسفار کو بھی شامل ہے، حضور کی شادیوں کی بھی شامل ہے، حضور کے غموں کو بھی شامل ہے، غزوات کو بھی شامل ہے، سرایا کو بھی شامل ہے، حضور علیہ السلام کی بیماری کو بھی شامل ہے، حضور کی خوشی کو بھی شامل ہے، غم کو بھی، ایک ایک چیز کو سیرت شامل ہے، اس لیے کہ سیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی نہیں مناتے، پیدائش کی خوشی نہیں مناتے۔ عبد الماجد، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حضور علیہ السلام کی ذات کی مثال، اور حضور علیہ السلام کی ذات تو ایسی ہے، حضور علیہ السلام کی ذات مبلغ اعظم بھی ہے، حضور علیہ السلام کی ذات مصلح اعظم بھی ہے، حضور علیہ السلام کی ذات مرشد اعظم بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات جب مبلغ بھی ہے، مصلح بھی ہے، مرشد بھی ہے، تو اس مبلغ، مرشد، اس کا مصلح کا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان کی رہنمائی کرے، پیدائش سے لے کر وفات تک کی انسان کی رہنمائی کرے، اور رہنمائی یہ جو چیز مبلغ دے رہا ہے، جو چیز مرشد دے رہا ہے، جو چیز مصلح دے رہا ہے، اس چیز کو لے لیا جائے۔ فرمانے لگے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی، حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی یہ ہے، حضور علیہ السلام کے ایک ایک عمل، ایک ایک طریقے کو اپنے وجود میں لایا جائے۔ اگر وجود میں لا رہا ہے، یہ ولادت کی خوشی منا رہا ہے، لیکن اگر الفاظ سے خوشی ہے، عمل میں، وجود میں حضور کے طریقے نہیں ہے، تو یہ کوئی حضور کی ولادت کی خوشی نہیں منا رہا۔ یہ صرف ایک الفاظ کا اس کا چناؤ ہے، جو خود اس کے اوپر وبال جان بن جائے گا کہ مجھے ولادت کی خوشی ہے۔ اللہ اس سے مطالبہ کر لیں گے، جب تجھے اتنی خوشی تھی تو تو نے ان کے طریقوں کو، ان کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں ڈھالا؟ اس لیے بے شک حضور علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، باعث خوشی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے تمام طریقوں کو، اقوال کو، افعال کو، حضور علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ اگر حضور علیہ السلام کے طریقے ہماری زندگیوں میں ہیں تو بے شک خوشی کی بات ہے، اور نہیں ہے تو ایک المیہ اور افسوس اور فکر کی بات ہے کہ کس طرح یہ ہم چیزیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں۔ اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، حضور علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں۔ اسوہ رسول اکرم کے نام سے ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھے، اس میں حضور علیہ السلام کی پوری زندگی کا مختصر اعتبار سے، خلاصے کے اعتبار سے، ایک ایک بات کے اعتبار سے احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اردو میں بہت ہی مختصر اور بہترین کتاب ہے، اس کا ہر ساتھی ضرور مطالعہ کرے۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام سے سچی محبت بھی نصیب فرمائے، اور آپ علیہ السلام کے ایک ایک عمل پر چلنے کی اور اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔